رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام عزیز طلبہ کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور آخر میں آمنہ کے لاڈلے عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال جو تمام نبیوں کے سردار ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جناب مردوں کے باپ اس لیے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئی تھی، سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، کوئی جوان نہیں ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے قوموں میں نبی آتے تھے، قوم کا نبی، بستی کا نبی، علاقے کا نبی، لیکن آخر میں جناب محمد مصطفیٰ کو جب بھیجا تو پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، بلکہ تمام ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ صحابہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب آیا، صحابہ میدان میں اترے، حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر یہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے رکھ دیا تھا کہ اے نبی اب آخری نبی آپ ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ چنانچہ مسلمہ کذاب نے جب جھوٹا دعوی نبوت کیا، صحابہ کرام میدان میں آئے، اسی طرح اسود عنسی نے دعویٰ کیا، اسی طرح کرتے کرتے پھر پاکستان کے پنجاب کے علاقے سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، قادیانی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی اس کا نام ہے۔ تو چنانچہ علماء کرام اکابرین اور تمام امت مسلمہ میدان میں آ گئی، علماء دیوبند میدان میں آ گئے، علامہ انور شاہ کشمیری میدان میں آ گئے، عطا اللہ شاہ بخاری میدان میں آ گئے، علامہ مفتی محمود میدان میں آ گئے، اسی طرح غلام غوث ہزاروی میدان میں آ گئے، پیر مہر علی شاہ میدان میں آ گئے۔ تمام اکابرین نے مل کر اس کے اس دجل کو، اس فتنے کو ختم کیا، کہا تو کیسے آخری نبی ہو سکتا ہے؟ آخری نبی تو وہ محمد بن عبداللہ ہیں، اور قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ چنانچہ علماء کرام میدان میں آئے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، چونکہ یہ قادیانی انگریز
کا بھیجا ہوا انگریز کا لگایا ہوا پودا تھا، اس نے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو یہ پیش کرنا تھا کہ میں نبی ہوں، اور یہ نبوت کا دعویٰ اس لیے کر رہا تھا کہ تاکہ قرآن یہی پڑھے، احادیث یہی پڑھے، کلمہ یہی پڑھے، اور لوگوں کو یہ بتلائے کہ میں بھی نبی ہوں، اس کو بھی میں نبی مانتا ہوں، محمد بن عبداللہ کو بھی نبی مانتا ہوں، اور بعد والے آنے والوں کو بھی نبی مانتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم محمد بن عبداللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہے؟ آپ سے پہلے جو تشریف لائے، جن کو اللہ نے کتابیں دی، جن کو صحیفے دیے، ہم مانتے ہیں، لیکن جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب قرآن کی نص یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور نبی، حدیث یہ ہے کہ جب نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امتی بن کر رہیں گے، دوبارہ کوئی نیا نبی اعلان نہیں کر سکتا۔ امت پر فرض ہے کہ ہم سنتوں کو ایسا اپنائیں، محمد عربی کی صفات کو ایسا اپنائیں، حضور علیہ السلام کی صفات کو ایسا اپنائیں کہ قیامت تک کسی کی جرت نہ ہو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ دعوی نبوت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ختم نبوت پر جان، مال، وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔